غلام عباس کا افسانہ ناک کاٹنے والے۔ یہ ایک طوائف کی کہانی ہے۔ یہ تو نہیں بتایا گیا کہ کس شہر میں ہے یا کس محلے میں وہ رہتی ہے، لیکن اس کی کہانی بتائی گئی ہے کہ اس کو اس معاشرے میں کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کا نام ننھی جان ہے اور اس کے پاس دو ملازم ہوتے ہیں اور وہ اس کو بائی جان کہتے ہیں، بائی جان۔ افسانے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ تین پٹھان آتے ہیں، جبار خان، صحبت خان اور گل خان۔ تو وہ آتے، جو ملازم ہے ایک رنگ علی اس کا نام ہے، تو رنگ علی سے پوچھتے ہیں تمہاری بھائی جان کہاں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی جان جو ہے وہ سنیما گئی ہیں۔ تو وہ بڑا غصے میں ہوتے ہیں، کبھی چاقو نکالتے ہیں کبھی رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے ہوتے، تو رنگ علی جو ہے وہ تھوڑا عقلمندی کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کی تھوڑی چاپلوسی کی بھی کوشش کرتا ہے، اور لیکن پوچھنے کی کوشش نہیں کرتا کدھر آئے، لیکن وہ خود ہی بتاتے ہیں کان کہ ہم تمہاری بھائی جان کا نا ناک کاٹنے آئے ہیں۔ تو جو رنگ علی ہے وہ ڈر جاتا ہے، تو ہر طرح سے ان کی خدمت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کتنے بجے آئے گی؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی سنیما، لیکن چشتی صاحب ان کو زبردستی لے کے گئے ہیں، تو 12 بجے تک ان کا شو ختم ہوگا، وہ آ جائیں گی۔ تو ادھر ہی یہ تینوں پٹھان بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم انتظار کر کے ان کا تو پھر جائیں گے۔ تو اتنے میں وہاں دوسرا ملازم ہے، اس کی جو ہے وہ انٹری ہوتی ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے، وہ آتا ہے، لیکن اس کو معاملے کی نزاکت کا نہیں پتا ہوتا، اس کو نہیں پتا ہوتا ان کے پاس خنجر وغیرہ ہیں، یہ کس لیے آئے ہیں۔ تو وہ بار بار آ کے کہتا ہے، سلام لیتا ہے، مزاج پوچھتا ہے، وہ پٹھان لوگ اس کو کوئی جواب نہیں دیتے۔ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تو کہتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حسین خان ہے اور یہ میوزک بجاتا ہے۔ تو جو ہے یہاں وہ بار بار پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، تو یا ایک پٹھان اٹھ کے نا اس کے منہ پہ مکہ مارتا ہے، اس کے بعد نہیں وہ کچھ بھی پوچھتا، اس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ کون لوگ ہیں۔ اور 12 بھی بج جاتے ہیں لیکن ننھی جان جو ہے وہ واپس نہیں آتی، وہ بار بار پوچھتے ہیں تمہاری بھائی جان نہیں آ رہی، اور انتظار کرتے کرتے 1 بجے تک آخر واپس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آئیں گے۔ ان کے جانے کے بعد ننھی جان آتی ہے، تو آتے ملازمین انہیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ 3 پٹھان آئے تھے اور وہ آپ کے ناک کاٹنے کی بات کرتے ہیں۔ ننھی جان کے ایک دفعہ چہرے پہ اتنی پریشانی آتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس کے چہرے کی لائٹ بند ہو گئی ہے، تو وہ پریشان تو ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کہتی ہے اب کیا کیا جائے۔ تو پہلے ان کے درمیان مشورہ ہوتا ہے کہ جگہ بدلتے ہیں، تو کہتی ہے کہاں جائیں گے؟ پھر سوچتے ہیں کہ ہم پولیس میں رپورٹ درج کروا لیتے ہیں۔ تو پھر ننھی جان کہتی ہے پولیس نے ہماری کیا مدد کر لینی ہے، الٹا انہوں نے بھی آ کے ہم سے خدمت کروانی ہے، نخرے اٹھوانے ہیں اپنے، ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، ہم تو ان کی کسی طرح کی گنتی میں نہیں ہے۔ تو تیسرا یہ مشورہ کرتے ہیں کہ چپ چاپ نکل جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہاں جائیں گے کہاں۔ تو میں آخر پہ ننھی جان جو ہے وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے میں سونے جا رہی ہوں، صبح دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ مطلب کہ وہ پریشانی اتنی زیادہ ہے کہ باوجود ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، جا بھی نہیں سکتے اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، تو وہ مقابلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ تو وہ سوچتی ہے کہ صبح دیکھیں گے، جو بھی کرنا ہوگا صبح کریں گے۔ تو وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اتنے میں جو ملازمین ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ آخر تک یہی سوچ رہے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا یہ بندے کس نے بھیجے تھے۔ تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے فرش پہ بستر لگاتے ہیں اور گھسیٹ کے ایک دوسرے کے پاس پاس بستر کرتے ہیں تاکہ بات کر سکیں۔ تو جو حسین خان ہے وہ تو سونے کی کوشش میں ہوتا ہے، اس کو تو مکہ لگا ہوتا ہے، لیکن رنگ علی ہے وہ اس کا نہیں منہ بند ہوتا، وہ سوچتے یہ جاتا ہے کس نے بھیجے ہوں گے۔ پہلے سوچتا ہے یہ حاجی صاحب کا کام ہونا ہے، وہ کہتا تھا بڈھا کہ میں نے ننھی جان سے شادی کرنی ہے، ننھی جان نے انکار کیا۔ پھر خود ہی کہتے ہیں نہیں نہیں اس کا نہیں یہ کام ہونا، یہ نواب صاحب کی بدمعاشی ہونی۔ اس کو بڑی چڑ تھی کہ ظفر صاحب یہاں کیوں آتے ہیں، پھر خود ہی انکار کرتے ہیں نہیں اس نے بھی نہیں بھیجا ہونا، یہ فیض آباد والے کنگلے کی شرارت ہونی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کو بائی جی نے بے عزت کر کے کوٹھے سے نکالا تھا۔ اتنے میں جو جس کو مکہ پڑا تھا حسین خان، وہ تو سو جاتا ہے یا سونے کے قریب ہوتا ہے، تقریباً اس کے لکھا ہوتا ہے کہ خراٹوں کی آواز آنے والی ہوتی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ راؤ صاحب کا یہ کام ہو سکتا ہے، وہ چاہتا تھا کہ ننھی جان کو میں نے بنارس لے جانا ہے۔ مطلب کہ جن لوگوں کو ننھی جان نے انکار کیا تھا ان کا بھی خدشات ہوتے ہیں کہ شاید وہ ہوگا یا کون ہوگا۔ ایک طوائف کی کہانی ہے کہ وہ کتنی کی طاقت رکھتی ہے، اس کی کتنی کی ویلیو ہے، اس کے کیا کیا مسائل ہیں اس معاشرے میں، تو اسی کے اوپر ہے۔ علاقے کا تو نہیں پتا، ویسے بار بار بھی میں نے افسانہ جب پڑھا تھا تو دیکھا تھا کہ یہ پتہ نہیں کس علاقے میں ہے، یہ کہاں کا ہے، لیکن وہ نہیں بتایا گیا تھا اس میں۔ تو یہی ہے افسانہ اس کا۔